بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ کلمہ پڑھنے والے کو اللہ بشارت دیتا ہے، اسے قبر کے عذاب سے نجات کی بشارت، اسے رزق، اولاد اور مال و دولت کی بشارت، اس شخص کو جنت الفردوس کی بشارت، اسے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت کی بشارت۔ یہ کلمہ ابھی پڑھ لو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سب سے عظیم اور سب سے بہتر کلمات اور دعا وہ ہے جو میں نے اپنے رب کے حضور مانگی ہے، اور مجھ سے پہلے انبیاء کرام نے بھی اسی کو اختیار کیا ہے۔ یہ وہ دعا اور کلمات ہے جو بندے کو عزت اور دولت سے سرفراز کرتی ہے، زندگی میں سکون عطا کرتی ہے، اور جب وقت وصال آتا ہے تو فرشتہ موت اس کی جان کو آسانی اور راحت کے ساتھ قبض کرتا ہے۔ قبر اس کے باغ کی مانند بنا دی جاتی ہے، اور سب سے بڑھ کر یہ کلمہ بندے کے گناہوں کو یوں مٹاتی ہے جیسے اس نے گناہ کیے ہی نہ ہوں۔ اللہ تعالیٰ اس کی دعا کی برکت سے بندے کی نافرمانیاں معاف فرما دیتا ہے اور اپنی رحمت کے سائے میں لے لیتا ہے۔ یہ ہے وہ عظیم دعا جس سے پڑھنے والا اللہ کا خاص محبوب بندہ بن جاتا ہے۔ یہ کلمہ پڑھنے والے کو اللہ بشارت دیتا ہے، اسے قبر کے عذاب سے نجات کی بشارت، رزق، اولاد اور دولت کی بشارت، جنت الفردوس کی بشارت، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت کی بشارت۔ محترم ناظرین، جب اس کلمات کے ذریعے اللہ کے سامنے جھکتا ہے اور عاجزی کے ساتھ یہ کلمہ پڑھتا ہے تو فرشتے اس کے ارد گرد جمع ہو جاتے ہیں، اس کے لیے رحمت کی دعائیں کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرماتا ہے۔ اس کلمات کی برکت یہ ہے کہ اگر کوئی غریب ہے تو اس سے اللہ بے نیازی عطا کرتا ہے، اگر کوئی بیمار ہے تو شفا عطا کرتا ہے، اگر کوئی غموں اور دکھوں میں گرا ہوا ہے تو اللہ دکھوں کو دور فرما دیتا ہے۔ یہ کلمہ بندے کی دنیا کو سنوار دیتی ہے اور آخرت کو بھی روشن کر دیتی ہے۔ قبر کی تنہائی جو ہر انسان کے لیے خوفناک ہے، یہ کلمہ اسے راحت اور اطمینان میں بدل دیتی ہے۔ قبر میں آنے والے سوالوں کے جواب دینا آسان ہو جاتے ہیں، منکر نکیر نرم رویہ اختیار کرتے ہیں اور بندے کو سکون نصیب ہوتا ہے۔ اس کلمات کے سبب قبر تنگی اور اندھیروں کی جگہ نور اور روشنی سے بھر جاتی ہے۔ یہ کلمہ محض الفاظ نہیں بلکہ ایک ایسا خزانہ ہے جو زندگی کے ہر موڑ پر انسان کا ساتھ دیتا ہے۔ یہ انسان کو گناہوں کی غلاظت سے نکال کر نیکیوں کی روشنی میں لے آتی ہے۔ یہ کلمات اللہ تعالیٰ کی وہ عطا ہے جسے پڑھنے والا خود کو رب کریم کی رحمت کے حصار میں محفوظ پاتا ہے۔ دنیا کے حوادث، شیطانوں کے وار اور نفس کی کمزوریاں اس پر اثر نہیں ڈال سکتی۔ یہی وجہ ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس کلمے کو پڑھنے والا ایسا ہے جیسے اس نے نہ کبھی گناہ کیے ہی نہیں۔ محترم ناظرین، اس دنیا میں یہ شخص نمرود صرف ایک عام حکمران نہیں تھا بلکہ وہ اپنے دور کی سلطنت میں سے تھا، اور میں نے ابھی تک جو کچھ بطور ذکر کہا ہے اور مجھ سے پہلے جو دوسرے نبیوں نے کہا ہے، ان میں سب سے بہتر دعا یہ ہے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ سب سے بہترین دعا ہے اور سب سے عظیم کلمات ہیں، اور سب سے اعلیٰ ذکر وہ ہے جسے میں نے اپنے رب کے حضور پیش کیا۔ وہی دعائیں ہیں جنہیں مجھ سے پہلے اللہ کے برگزیدہ انبیاء کرام علیہ السلام نے اپنی جانوں سے ادا کیا۔ انبیاء کرام کی دعاؤں میں وہ تاثیر اور نور ہے جو آسمانوں اور زمینوں کو منور کرتا ہے، اور انہی میں ایک ایسی دعا ہے جسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب دعاؤں سے بہتر قرار دیا۔ ناظرین، آپ نے کسی بھی نماز کے بعد اس کلمے کی ایک تسبیح پڑھنی ہے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ اول و آخر ایک بار درود پاک پڑھنا ہے۔ ناظرین، یہ وہ دعا ہے، یہ وہ کلمہ ہے جس سے میں بندہ اپنے رب سے مانگتا ہے تو آسمان کے دروازے کھل جاتے ہیں، رحمت کی بارشیں برسنے لگتی ہیں، اور اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں کے سامنے اعلان فرماتا ہے کہ دیکھو میرا بندہ کس عاجزی اور کس نیاز مندی سے مجھ سے دعا کر رہا ہے۔ اس دعا کی فضیلت ایسی ہے کہ دنیا کی زندگی میں اس کی برکت سے عزت اور دولت میسر آتی ہے، دل کو سکون اور اطمینان حاصل ہوتا ہے، مشکلات میں
آسانی ہو جاتی ہے اور بظاہر ناممکن دکھائی دینے والے کام بھی اللہ تعالیٰ کے حکم سے ممکن ہو جاتے ہیں۔ جب موت کا وقت قریب آتا ہے تو یہی بندہ دعا کے لیے آسانی اور راحت کا ذریعہ بن جاتی ہے۔ فرشتہ موت اس کی روح کو نرمی اور سکون کے ساتھ نکالتا ہے اور قبر میں اترتے ہی اس کے لیے قبر کی دیواریں کشادہ کر دی جاتی ہیں، اندھیروں کو نور میں بدل دیا جاتا ہے اور قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغیچہ بن جاتی ہے۔ یہ دعا ایسی ڈھال ہے جو گناہوں کے بوجھ کو مٹا دیتی ہے، انسان کو یوں پاک کر دیتی ہے جیسے اس نے کبھی کوئی خطا کی ہی نہ ہو۔ دعا ایسی رحمت ہے جس کے پڑھنے والے کے نامہ اعمال سے نافرمانیاں اور گناہ مٹا دیے جاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ اس پر اپنی مغفرت کے دروازے کھول دیتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس دعا کو پڑھنے والا سمجھ لے کہ گویا اس نے گناہ کیے ہی نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ اس کی بخشش فرما دیتا ہے اور اسے اپنی رحمت کے قریب کر لیتا ہے۔ یہی وہ دعا ہے جو بندے کو دنیا میں بھی کامیابی عطا کرتی ہے اور آخرت میں بھی نجات بن جاتی ہے۔ جب بندہ اس دعا کے ذریعے اللہ تعالیٰ کے سامنے جھکتا ہے اور عاجزی کے ساتھ یہ دعا مانگتا ہے تو فرشتے اس کے لیے ارد گرد جمع ہو جاتے ہیں، اس کے لیے رحمت کی دعائیں کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرماتا ہے۔ اس دعا کی برکت یہ ہے کہ اگر کوئی غریب ہے تو اللہ تعالیٰ اسے بے نیازی عطا کرتا ہے، اگر کوئی بیمار ہے تو شفا عطا کرتا ہے، اگر کوئی غموں اور دکھوں میں گھرا ہوا ہے تو اللہ تعالیٰ ان کے دکھوں کو دور فرما دیتا ہے۔ دعا بندے کی دنیا کو بھی سنوار دیتی ہے اور آخرت کو بھی روشن کر دیتی ہے۔ قبر کی تنہائی جو ہر انسان کے لیے خوفناک ہے، یہ دعا اسے راحت اور اطمینان میں بدل دیتی ہے۔ قبر میں آنے والے سوالوں کے جواب دینا آسان ہو جاتے ہیں، منکر نکیر نرم رویہ اختیار کرتے ہیں اور بندے کو سکون نصیب ہوتا ہے۔ اس دعا کے سبب قبر تنگی اور اندھیروں کی جگہ نور اور کشادگی سے بھر جاتی ہے۔ یہ دعا محض الفاظ نہیں بلکہ ایک ایسا خزانہ ہے جو زندگی کے ہر موڑ پر انسان کا ساتھ دیتا ہے۔ یہ انسان کو گناہوں کی غلاظت سے نکال کر نیکیوں کی روشنی میں لے آتی ہے۔ یہ دعا اللہ تعالیٰ کی وہ عطا ہے جسے پڑھنے والا خود کو رب العالمین کی رحمت کے حصار میں محفوظ پاتا ہے۔ دنیا کے حوادث، شیطان کے وار اور نفس کی کمزوریاں اس پر اثر نہیں ڈال سکتی۔ یہی وجہ ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس دعا کو پڑھنے والا ایسا ہے جیسے اس نے کبھی گناہ کیے ہی نہیں، اس کا دل نرم ہو جاتا ہے، زبان اللہ کے ذکر میں مصروف رہتی ہے، اس کی روح اللہ کی محبت میں سرشار رہتی ہے۔ یہ دعا اہل ایمان کے لیے خزانہ ہے، اہل یقین کے لیے روشنی ہے اور اللہ کے دوستوں کے لیے ایک تحفہ ہے۔ یہ ہر اس شخص کے لیے ہے جو دنیا کی بے ثباتی کو دیکھ کر آخرت کی تیاری کرنا چاہتا ہے۔ یہ دعا بندے کو رب سے جوڑ دیتی، اس کے دل کو نرم کر دیتی، اس کی زبان سے ایسے الفاظ جاری کرتی ہے جو فرشتے بھی اپنے آپ پر سجا لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ دعا عطا کی اور فرمایا کہ جو کوئی اسے اپنا لیتا ہے میں اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہوں، اس کی خطاؤں کو بخش دیتا ہوں، اس کے درجات کو بلند کر دیتا ہوں۔ یہی وجہ ہے وہ دعا جو بندے کو دنیا میں عزت اور آخرت میں کامیابی کی ضمانت دے ہے۔ یہی وہ دعا ہے جو قبر کو جنت کا باغ بنا دیتی ہے اور آخرت کے سفر کو آسان کر دیتی ہے۔ یہی وہ دعا ہے جو بندے کو اللہ کے قریب کر کے اس کے دل کو اطمینان عطا کرتی ہے۔ سبحان اللہ، اے اللہ تو ہی ہمارا رب ہے، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو نے ہمیں پیدا کیا، ہم سب تیرے بندے ہیں، ہم سب اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں، اپنی خطاؤں کو تسلیم کرتے ہیں، تو ہمیں بخش دے اور مرتے وقت کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنا نصیب فرمانا۔ آمین یا رب العالمین۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔